کئیوں کو شوق ہے یہ شوال کے روزے 6 رکھنے ہیں، جناب محرم کے روزے رکھنے ہیں، جناب حج کا روزہ رکھنا ہے، حج والے دن کا، باقی کوئی 13-14 کو روزہ رکھتے ہیں چاند کی، کوئی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ بھئی 100 بسم اللہ رکھو، بڑی نیکی ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ اور رمضان کے روزے تو پہلے پورے کرو، وہ پورے نہ ہو اور نوافل میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو مکمل فرائض میں کرو، پھر قدم بڑھاؤ سنتوں کی طرف، پھر قدم بڑھاؤ نوافل کی طرف۔ یہ فرائض، سنت اور نفل، میں نے پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی تو میں نے تراویحاں پڑھ لی ہیں، تو اب میں عشاء بعد میں پڑھ لوں اس سے۔ بھائی اہم کانا سوال ہے بھائی، وہ ہے اللہ نے کہا ہے ایک چیز ضرور کرو، اور ایک کہا ہے کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار نہیں ہو۔ اب وہ جو ضروری ہے وہ کر نہیں رہے اور آگے قدم بڑھا رہے ہو۔ جب تک کوئی عشاء کی فرائض کی 4 رکعتیں ادا نہیں کرتا، وہ صلاۃ التراویح میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوئی تراویح کی نماز نہیں، اس کی کوئی تسبیح کی نماز نہیں، جب تک کہ وہ عشاء کے فرض نہیں پڑھے گا، اور جب تک کوئی فجر کے فرض نہیں پڑھے گا اس کی کوئی تہجد نہیں۔ فرض ضروری ہے، یہ عظیم کام ہے، کرو تو بڑی اچھی بات ہے، فرائض پہلے۔ ایک یہ بات، اور دوسری میں نے وضاحت کرنی تھی ایک اور بات، کہ ایک عام رواج اس رمضان میں وقت میں دیکھ رہا ہوں نظر آتا ہے کہ بھائی اذان کو یہ تصور سمجھا جاتا ہے کہ اذان آئے گی تو روزہ کھولنا ہے، مغرب کی اذان آئے گی تو سحری بند کرنی ہے روزے کے لیے سحر کے وقت۔ بھائی یہ نماز، یہ اذان اور روزے کا کیا تعلق؟ اذان تو نماز کے لیے آ رہی ہے، روزہ رکھنے یا روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ذہن میں بٹھائیے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، اذان مؤذن دے رہا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچتا جو کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کا روزہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کسی نے دوران اذان کھایا پیا ہے، عید کے بعد اپنے روزے کی قضا دے، دوبارہ رکھے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے اسے علم نہیں تھا تو معافی ہے، دوبارہ رکھ لے۔ اور اگر علم تھا کہ دوران اذان کھانا پینا منع ہے تو وہ گناہگار ہے، وہ کفارہ دے اس روزے کا، وہ 3 مہینے کے روزے رکھے، وہ جناب غلاموں کو آزاد کرے، وہ یا 300 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس پر کفارہ ہے۔ اور اگر جہالت کی وجہ سے علم نہیں تھا تو پھر ایک روزے کی قضا کرے۔ اذان اور روزے کا کیا تعلق بھائی؟ وہ منادی کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ نماز اور روزے کے، اذان اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ تو نماز کے لیے صدا دی جا رہی ہے۔ اب اذانیں تو فجر کے وقت بھی آتی ہیں، اذانیں تو ظہر کے وقت بھی آتی ہیں۔ کیا ظہر کے وقت جب اذان آئے روزہ کھول لو؟ عصر کے وقت جب اذان آئے تو کیا روزہ کھول لو؟ مغرب کے وقت اذان آئے روزہ کھول لو؟ عشاء کے وقت اذان آئے روزہ کھول لو یا رکھ لو؟ فجر کے وقت اذان آئے روزہ رکھ لو یا کھول لو؟ یہ تو بھائی نماز کے اوقات ہے، یہ تو نماز کے اوقات ہیں۔ سحر اور افطار کے تو اپنے اوقات ہیں۔ فجر، ہاں یہ مانا کہ فجر کی اذان جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کے وقت میں داخل ہونے سے پہلے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان اس وقت آتی ہے جب فجر کی نماز میں وقت داخل ہو جاتا ہے، اور جب داخل اس میں وقت ہو گیا تو اس میں آپ کھائے جا رہے ہو پیے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو پیے جا رہے ہو۔ اب یہ اذانیں تو سنیے، مغرب کی بھی آتی ہے، عشاء کی بھی، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، اور جو نماز کا بلاوا ہے روزے کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کا افطار اور روزے کے سحر کے اپنے اوقات ہیں، احادیث میں واضح احکامات ہیں۔ جب مکمل سورج غروب ہو جائے اور جب سحر کے وقت جب مشرق کی طرف سے ایک وہ دھاتا سا، ہمارے یہاں تو نہیں بنتا لیکن اگر مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر مشاہدہ آپ کریں اور مشرق کی طرف دیکھیں تو لازماً ایک دھاگے کی روپ میں روشنی آتی ہے باہر،
اوپر، اس حساب سے ایک بنایا گیا ہے طریقہ۔ آج کل تو گھڑیاں ہیں، پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے، ایک ایک منٹ موجود ہے، سائرنوں کی سہولت موجود ہے، پھر بھی اذان کے ساتھ روزہ بھی عجیب تعلق اور صحیح ہے، اس کو نکالو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 5 دن ایسے ہیں سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نفل کے روپ میں ہو، سنت کے روپ میں ہو، فرض کے روپ میں ہو۔ 5 دن سال کے ایسے ہیں اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اور جو اس میں روزہ رکھے گا وہ گنہگار ہے۔ اب اذان تو ان 5 دنوں میں بھی آتی ہے، تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرق کر رہا ہوں نماز اذان میں اور روزے میں، اس میں ڈگمگاؤ مت کہ اذان ہی روزے کا وقت ہے کھولنے اور بند کرنے کا۔ اب جناب وہ 5 دن پتہ آپ کو کون سے؟ 1 شوال پہلی، جس کو آپ عید کا دن کہتے ہو، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا، رکھو گے تو گناہگار ہو۔ حالانکہ وہی روزہ جو 1 دن پہلے 29 رمضان کو رکھا ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی روزے کو انہی اصولوں کے تحت اگر یکم کو رکھو گے تو بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا، گناہ کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے کہ وہ 29 رمضان اتباع رسول کا روزہ ہے اور یکم شوال اتباع رسول عید کا دن ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایک یہ یکم شوال کا دن اور دوسرا دن وہ جس کو آپ بڑی عید کہتے ہو، اس دن کا روزہ بھی حرام ہے، اور پھر لگاتار اس عید کے دن سے آگے آنے والے 3 دن، 10 ذی الحج کا دن، 11 ذی الحج کا دن، 12 کا دن، 13 کا دن اور 5واں یکم شوال کا دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو رکھے گا نیکی نہیں کر رہا، گناہ کر رہا۔ تو میرے